یہی قریب میں جو رائے کا مرکز، میں پہلی دفعہ جب یہاں سے 4 مہینے لگا کر گھر گیا تو گھر مفتی تقی عثمانی صاحب سے میں نے گزارش کی حضرت تشریف لے کر آئے، اور یہی بات جو بھی میں آپ سے کہہ رہا ہوں نا، اللہ کے لیے اپنے نفس پر پہلا قدم رکھنا، پہلا قدم نفس پہ رکھنا، دوسرا قدم جنت میں۔ تو طبیعت پر بڑا بوجھ پڑ رہا تھا، میں کیسے کروں گا، میں کیسے کروں گا۔ آج کے بعد اگر نامحرم عورت سامنے آئے گی تو میں نظریں کیسے ہٹاؤں گا؟ سامنے سے نامحرم عورت آئی، آپ کی اس پر پہلی نظر پڑی اور آپ نے اپنی نظر جھکا لی، اسی لمحے اللہ پچھلے سارے گناہ معاف کر دیتے ہیں، اور ایمان کی وہ حلاوت عطا فرماتے ہیں جس کو آپ اپنے سینے میں محسوس کریں گے۔ اسی لیے اللہ رب العزت نے اپنے بندے کے اپنے طرف آنے کو جہد سے تشبیہ دی۔ اللہ رب العزت کا ارشاد ہے والذین جاہدوا فینا، میرا وہ بندہ جو میری طرف آنے کی جہد کرے گا۔ آرام سے نہیں آ سکتا، آرام سے نہیں آئے گا، نفس پر بوجھ ضرور پڑے گا۔ جو جہد کرے گا، جب بیٹا کسی غلط بات کا مطالبہ کرے تو بیٹے سے کہے گا بیٹا باوجود اس کے کہ تو میری اکیلی اولاد ہے، لیکن میں کیا کروں، یہ گناہ میں نہیں کر سکتا کیونکہ اللہ اور اس کے رسول کا حکم نہیں ہے، یہ میں نہیں کروں گا بیٹا، یہ میں نہیں کر سکتا۔ اس کو اللہ فرما رہے ہیں والذین جاہدوا فینا، جو میری طرف آنے کی کوشش کرے گا، لنہدینہم سبلنا، میرے بندے غور سے سن، میں ضرور در ضرور در ضرور تیرے لیے اپنی قربتوں کے راستوں کو کھولوں گا، پہنچ جائے گا تو میری طرف۔ تو میں نے جب یہ بات سنی تو میں مفتی صاحب کا چہرہ دیکھنے لگا، میں نے کہا حضرت مجھے بات سمجھ نہیں آئی، مجھے سمجھائیں ذرا، مجھے نہیں بات سمجھ میں آئی۔ اللہ کی قربت کے راستے کیا ہیں؟ تو فرمانے لگے کبھی اس ماں کو دیکھا ہے جو پہلی مرتبہ اپنے بچے کو زمین پر کھڑا کرنے کی کوشش کرتی ہے، 8، 9 یا 10 ماہ کا بچہ ہوتا ہے یا 1 سال کا، جب اس کو پہلی دفعہ کھڑا کرتی ہے تو اپنی دونوں انگلیاں اس کے ہاتھ میں دیتی ہے، پھر اپنے ہاتھ چھڑوا کے پیچھے ہو جاتی ہے۔ اب بچہ ماں کی طرف بڑھنے کے لیے پہلا قدم اٹھانے لگتا ہے، ابھی پہلا قدم اٹھا نہیں سکتا، ماں فرتے جذبات میں دوڑ کر اس کو پھر گلے لگا لیتی ہے۔ جب بندہ اس بات کا عزم کرتا ہے میرے رب تو کتنا میرا کریم رب ہے، اب تک میں نے کتنا تجھ کو ناراض کیا، آج کے بعد یا اللہ میں تیرے حکموں کو نہیں توڑوں گا، میں پوری کوشش کروں گا کہ یا اللہ میں تیرے حکموں کو پورا کروں، کمی بیشی رہ جائے تو معاف کر دینا۔ جب وہ یہ ارادہ کرتا ہے تو اللہ رب العزت دوڑ کے آ کے اپنے اس بندے کو سینے سے لگا لیتے ہیں۔ ارادہ، ملک کا بادشاہ، ملک کا حکمران ابھی اس بات کا ارادہ کرتا ہے، وہ جھوٹے منہ کہتا ہے، جھوٹے منہ میں اس ملک میں اللہ کے حکموں کو پورا کروں گا، اللہ کی مدد براہ راست اس کے ساتھ ہو جاتی ہے۔ جھوٹا ارادہ، اس کا کوئی ارادہ نہیں ہے۔ جب ہم کہتے ہیں نا حسبی اللہ، سوچے سمجھے بغیر ہم کہیں نا حسبی اللہ، بس اللہ میرے لیے کافی ہے، اللہ کافی ہو جاتا ہے۔ حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم۔ میرے دوستو یہ وہ دعا ہے جو دن میں اگر کوئی 7 مرتبہ شروع میں اور 7 مرتبہ شام میں اس دعا کو پڑھ لے پورے دن کے لیے، اور یہ وہ واحد دعا ہے جس کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا یہ میرا کوئی امتی اگر دھیان کے بغیر بھی پڑھے گا اللہ سارا دن اس کے ساتھ ہو جائیں گے۔ حسبی اللہ، میرا اللہ میرے ساتھ ہے۔ کبھی اکیلے میں بیٹھنا، اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگ کے پھر تھوڑی دیر میں دل کو ایک تسکین ہوگی، 2 آنسو نکلیں گے،
سمجھ جانا اللہ نے خوش ہو کے معاف کر دیا. پھر کہنا آنکھیں بند کر کے حسبی اللہ. پھر یاد کرنا کہ بھائی نے کہا تھا یہ بات، ساری دنیا کا مزہ ایک طرف، یہ جو دو بول تم بولو گے حسبی اللہ، اللہ ایسا سکون دل میں دیں گے کہ تم کہو گے دنیا کی دولت بھی اس کے آگے ہیچ ہے. حسبی اللہ. تو ہمارا مسئلہ نیکیاں کرنا نہیں ہے. نیکیاں تو ہیں، دیکھو کتنا بڑا مجمع آ گیا جمعہ پڑھنے کے لیے، باہر بھی کتنے بیٹھے ہیں. ہمارا مسئلہ نیکیاں کرنا نہیں ہے، ہمارا مسئلہ برائی سے بچنا ہے. برائی سے نہیں بچا جاتا. برائی سے بچنے کا کیا مطلب ہے؟ کیا گناہ نہیں ہوں گے؟ نہیں، گناہ ہوں گے. برائی سے متقی کون ہے؟ وہ جو گناہ نہیں کرتا؟ نہیں، متقی تو وہ ہے جو گناہ کرتا ہے فوراً معافی مانگ لیتا ہے. یہ متقی ہے. گناہ کیا معافی مانگ لو، اللہ مجھے معاف کر دے، معاف ہو گیا. پھر گناہ ہوا، یا اللہ مجھے معاف کر دے، پھر معاف ہو گیا، یا اللہ معاف کر دے. کرتے 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 اللہ رب العزت ایک وقت آتا ہے، اللہ فرماتے ہیں میرے بندے جب دیکھتے ہیں کہ تو معافی مانگ کے تھکتا ہے یا ہم معاف کر کے تھکتے ہیں، تو معافی مانگ مانگ کے تھک جائے گا، ہم معاف کر کے نہیں تھکیں گے. یہ تو ہم اللہ کو پہچانتے نہیں. آپ دیکھو یہ اسکول میں تو سبھی گئے ہیں، 8 بجے کا ٹائم، بھائی 8 بجے اسکول میں جانا ہے. 8 بجے نہیں پہنچو گے تو کیا ہو جائے گا؟ گیٹ بند ہو جائے گا. اس کے بعد گھسنے دیں گے اندر؟ نہیں گھسنے دیں گے. چلو بھائی باہر نکلو، ادھر سے گھر جاؤ. اب ادھر مؤذن اذان دیتا ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر. اس رب سے بڑا کوئی نہیں ہے، یہی سب سے بڑا ہے. اذان ہو گئی. اذان کے بعد اللہ رب العزت کا حکم آنا چاہیے تھا، چلو بھائی بند کرو، مسجد کو بند کرو، اب کوئی مسجد میں نہیں داخل ہوگا. تو مؤذن سے کہا رک جاؤ رک جاؤ، ابھی تو میرے بندوں نے اذان سنی ہے، انہیں 15-20 منٹ تو دو. ابھی میرے بندے کاموں میں لگے، ابھی آئیں گے میرے بندے، ابھی آئیں گے. مسجدوں کے دروازے کھول دو، کیونکہ مسجد میری رحمت کی جگہ ہے، میرا گھر ہے. ابھی میرے بندے آئیں گے، کوئی بات نہیں اگر تھوڑی دیر ہو گئی تو، ابھی تو یہ آئیں گے. 15-20 منٹ کے بعد نماز کھڑی ہوئی، اللہ اکبر اللہ اکبر، قد قامت الصلاۃ قد قامت الصلاۃ. نماز کھڑی ہونے لگی ہے، نماز کھڑی ہونے لگی ہے. اب تو کہہ دینا چاہیے تھا اللہ کو، مؤذن کو، چلو جاؤ اب جا کر گیٹ پر تالے لگا دو. ہونا چاہیے تھا. بھائی سمجھ میں آنے والی بات ہے نا. 8 بجے اسکول بند ہو گیا، اب نہیں آ سکتا کوئی اندر، تو اللہ کو بھی تو، اللہ تو اسکول سے بڑا ہی ہے. لیکن نہیں، تالے نہیں لگانا، کوئی بات نہیں، تمہاری نماز کھڑی ہوگی، پیچھے سے میرے بندے آ رہے ہیں، کھول کے رکھو.